جاہلوں سے بحث، مناظروں اور نفسانی مجدالوں میں نہ الجھیں۔ قرآن کا اصل فائدہ اس پر غور و فکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو پستی و ذلت سے اٹھا کر خودداری و عزت نفس کے بلند ترین معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص خدا کے حقوق ادا کرنے میں تساہل برتتا ہے، وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کیسے مستعد ہو سکتا ہے؟ جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں، وہ اختیارات پا کر حد درجہ ظالم، خائن اور بدراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نمونہ پیش کیا ہے۔ اگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ غلط راہ پر جا رہی ہو تو اس کے خلاف جدوجہد درست ہے۔ آدمی کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطن کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ہماری کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیماروں سے کشمکش کرتا ہے۔ دراصل وہ بیمار سے نہیں لڑتا اور اس کی تمام تر جدوجہد ہمدردی کی روح سے لبریز ہوتی ہے۔ اقامت دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ گھر اور مسجد، کالج اور منڈی، تھانے، چھاؤنی، ہائی کورٹ اور پارلیمنٹ، سفارت خانے، سب پر اسی ایک خدا کا دین قائم کیا جائے جس کو ہم نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے۔ اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر مسلمان سراپا خیر بن جاتا ہے۔ جس اولاد کے لیے اور جن بیویوں کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائیں۔ آپ کو اپنی حد تک ان کی عاقبت سنوارنے اور جنت کے راستے پر ڈالنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل کے ساتھ بات سننی چاہیے، انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ جو بات حق ہو اسے سیدھی طرح مان لینا چاہیے اور جو بات غلط ہو اس کی بدلیل کر دینی چاہیے۔ تنقید سن کر طیش میں آنا غرور نفس کی علامت ہے۔ برادران گرامی، آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کام میں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے میں صرف کیا یہ سب عبادت ہے۔ اس سب پر آپ اجر و ثواب کمانے کے مستحق ہو گئے۔ تہذیب یافتہ آدمی ان طاقتوں سے چور ہو گیا ہے جو سائنس نے اس کو فراہم کر دی ہیں، مگر اس نے علم و تمدن کی ترقی کے ساتھ اخلاص میں مساوی ترقی نہیں کی جو اس بات کی ضامن ہو سکتی تھی کہ یہ طاقتیں انسان کو تباہی کے بجائے اس کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں۔ حق کی دعوت کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک پیش کرتے چلے جانا ہی ایک حق پرست انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اسلام کے مضبوط اخلاقی نظام کی بندشیں ڈھیلی کرنے اور نفوس کو قانون شکنی سے لذت آشنا کر دینے کے بعد آپ اس سلسلہ کو اس حد تک پرو کے رکھیں گے جس کو آپ نے خالی از مضر سمجھ رکھا ہے۔ اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور نمونہ ہو۔ جہاں کہیں لوگوں کو نگاہوں سے یہ نمونہ گزر جائے وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لیں
کہ یہ ہیں خدا کی راہ کے راہی۔ شریعت کے علم کا ذریعہ ہمارے نزدیک صرف قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اور قرآن و حدیث سے استدلال کا صحیح طریقہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے نظریات پر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو ڈھالے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریات کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر ڈھالے۔ اب اسلامی احکام کی پابندی کو ملایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ملایت ہمارے نئے زمانے کی اصطلاح میں تنگ نظری، تاریخ خیالی، جہالت، دقیانوسیت اور بے عقلی کے سب سے زیادہ شدید مرکب کا نام ہے۔ اسلام کا مسلم حکمرانوں سے یہ تقاضا ہے کہ اقتدار کو خدا کی امانت سمجھو اور اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا حساب تمہیں اپنے خدا کو دینا ہے۔ خدا کا دین اس سے بہت بالا تر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے کوئی حاجت ہو۔ کسی انسانی معاشرے کا اخلاقی زوال در حقیقت اس معاشرے کا نقصان نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ اس بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب جان لے۔ جس دل میں اللہ کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو، اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام دین و سیاست میں کسی تفریق کا روادار نہیں، وہ ہماری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ مجھے حق کے غلبے کا اتنا یقین ہے جتنا کل سورج کے طلوع ہونے کا۔